قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ سورۃ الطلاق 28ویں پارے سے تلاوت کیا ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے سے جو تلاوت کیا گیا ہے اس کے ماقبل اگر ایک مرد اپنی عورت کو، اپنی منکوحہ کو طلاق دیتا ہے تو اس طلاق کے بعد یعنی وہ طلاق آخری ہو، فائنل ہو، بائنہ ہو، تو اس عورت کی جسے طلاق ہوئی اس نے کتنے عرصہ عدت گزارنی ہے۔ جس کے بعد وہ نئے نکاح کی اسے اجازت ہے۔ متعلقہ عورت کی عدت طلاق شدہ عورت کی عدت کو بیان کیا اور اس کے آخر میں یہ جملہ بیان ہوا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو شخص بھی اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملات کو آسان کر دے۔ یقیناً طلاق مرد کا شرعی حق اور اس طلاق کے بعد اس کے کئی مسائل اور احکام ان سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ طلاق دینے میں اللہ سے ڈرے، طلاق کے بعد جو عورت کے لیے مطلقہ کے لیے عدت ہے اس میں بھی اللہ سے ڈرے۔ تو جب بندہ طلاق دیتا ہے تو اس مطلقہ کی عدت قرآن پاک نے 3 طہر بیان کی۔ جس کو اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے آپ کہے کہ 3 حیض 3 طہر یہ اس کے عدت ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ
کہ مطلقہ کی 3 ایسی صورتیں ہوتی جس میں 3 طہر 3 حیض کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس کے لیے الگ عدت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی. وہ تینوں صورتیں اس آیت میں بیان ہوں. اور یہ تینوں صورتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. جس میں ایک صورت ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے. ایک تو وہ عورت جس کو طلاق ہوئی اور اس کی عدت 3 ماہواری ہو گئی، 3 حیض ہوئے، 3 طور ہوئے. یہ ایک ہی چیز کے مختلف ہماری زبان میں نام. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ طلاق جسے ہوئی ہے وہ اس عمر کو پہنچ چکی ہے، بڑھاپے میں، یا کوئی اسے ایسی بیماری اور تکلیف ہے کہ اسے حیض کا آنا بند ہو گیا، عمر کی وجہ سے، بڑی عمر ہونے کی وجہ سے، یا پھر بیماری کی وجہ سے. تو ایسی صورت میں اب وہ کیسے تعین کرے گی، کیسے فیصلہ کرے گی کہ 3 طور، 3 حیض، 3 ماہواریہ، جبکہ اس کا یہ سلسلہ ہی بند ہے، ختم ہے. یہ ہوئی ایک صورت. اور دوسری صورت، عورت کو طلاق ہوئی، عورت کے پیٹ میں بچہ تھا، اور آپ ہر جمع اور بالغ کے علم میں ہے جب پیٹ میں عورت کے بچہ ہو تو اس کے لیے ایام مخصوصہ ختم ہو جاتی. طلاق تو اس کو ہو گئی. عوام میں مشہور ہے نا، پیٹ میں بچہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی، طلاق تو ہو جاتی. اب جب اس کے ایام ہی نہیں ہے تو وہ کیسے تعین کرے گی کہ میری طلاق کی عدت کیا ہے؟ تو اس دوسری صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی عدت کو بیان. اور تیسری صورت کہ اس کا نکاح ہوا، رخصتی ہوئی ہی نہیں، یا رخصتی ہو گئی ہے لیکن ابھی اس کے ایام مخصوصہ جو ہے وہ کم عمری کی وجہ سے، تھوڑی عمر کی وجہ سے وہ ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، تو اس کے طلاق ہو گئی. تو اس کی عدت کیا ہے؟ اب یہ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3.
ان تینوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلی دو صورتوں کا ذکر کیا کہ اگر اسے ایام آنا بند ہو گئے، بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے، اور دوسری وہ اور جسے اجے بلوغت شروع ہی نہیں ہوئی، ایام شروع ہی نہیں ہوئے اور اسے طلاق ہو گئی، تو دونوں صورتوں میں یہ عورت 3 مہینے عدت گزارے۔ اس کی عدت بیان ہو گئی قرآن پاک میں 3 اشہر، 3 مہینے۔ یہ سورۃ طلاق ہے، 28واں پارہ ہے، آیت نمبر 4۔ اور وہ تیسری اور جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی عدت الگ بیان ہو گئی، ان یضعن حملہن، کہ ان کی عدت ہے بچے کی پیدائش۔ وہ دوسرے دن پیدا ہو جائے، وہ مہینے بعد پیدا ہو جائے، وہ 8 مہینے بعد پیدا ہو، جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ عورت عدت، وہ کم بھی ہو سکتی ہے، وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ 2 صورتوں میں یہ عدت بیان۔ ہماری گزارشات کا جو موضوع ہے وہ دوسری صورت، کہ وہ بچی، وہ عورت جس کا نکاح یا رخصتی اس وقت ہوئی، ابھی تک وہ اسے ایام شروع ہی نہیں ہوئے، یعنی نابالغہ بچی کا نکاح۔ آپ کے علم میں ہے کہ طلاق نکاح کے بغیر نہیں، نکاح ہوگا تو طلاق ہے۔ جس کا نکاح ہی نہ ہوا ہو اس کو طلاق کیسے ہو سکتی؟ حدیث بھی ہے کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں۔ تو جب نکاح سے پہلے طلاق نہیں اور نابالغہ بچی کا ہمارے ملک کے قانون میں نکاح نہیں، پھر غور کیجیے، شریعت میں طلاق نکاح سے پہلے نہیں، اور ہمارے ملک کے قانون میں بلوغت سے پہلے یا 18 سال سے پہلے نکاح نہیں، تو پھر یہ آیت کن کے بارے میں نازل؟ بس ہم نے آج کی گزارشات اسی تک محدود رکھی۔ آپ کے علم میں کہ ہمارے ملک میں اور خصوصاً ہمارے پنجاب حکومت اور اسمبلی نے یہ بل پاس کر لیا ہے، پہلے سندھ اسمبلی میں ہوا اور 2-4 دن پہلے پنجاب اسمبلی میں ہوا، کہ کوئی بچی یا بچہ 18 سال سے پہلے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا۔ جو بچہ یا بچی یا اس کے والدین نکاح کرے تو انہیں کچھ جرمانہ اور
کچھ جیل کی سزا رکھی، جبکہ ہمارے ملک کے آئین کی پہلی شق ہی یہ ہے کہ اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ لیکن یہ قانون بنا دیا جو قرآن کے بھی خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے، جو عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف، جو ہمارے مشرقی روایات کے بھی خلاف ہے اور پوری امت کے اجماع کے بھی خلاف۔ لیکن یہ قانون بعض عورتوں کے حقوق کے دعوے دار جھوٹی NGOs پریشر دباؤ ڈال کے حکومتوں پر یہ بنوایا۔ اس لیے ضروری ہے، یقیناً یہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا، بلکہ گزشتہ چند دن پہلے بھی یہ واقعہ پیش، نکاح ہو گیا لیکن رجسٹرڈ نہ ہو سکا، کیونکہ جب قانون ایسا بنتا ہے تو پھر قانون کے اندر سے دوسرا راستہ بھی ہوتا ہے۔ مجبور کر دیا گیا عوام کو کہ قانون کو توڑے، بھئی پرچہ یا سزا یا جرمانہ تو تب ہوگا جب رجسٹرڈ ہو، جب نکاح رجسٹرڈ ہی نہیں ہوگا، ریکارڈ ہی نہیں ہوگا، تو اس قانون کو اب کون توڑیں گے؟ وہ لوگ جنہیں قرآن اور حدیث تو نہیں روک رہا۔ اور یاد رکھیں، کسی بھی دور میں کسی بھی حکمران کی وہ بات، کسی بھی وہ ادارے اور اسمبلی کی وہ بات جو قرآن و سنت سے ٹکرا جائے، اس کو چھوڑنا واجب۔ قرآن پاک نے اس بارے بڑی وضاحت کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے صاحب امر یعنی حکمرانوں کی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا حکمران سے تنازع ہو جائے، اس کی بات قرآن اور سنت اور حدیث سے ٹکرا جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو چھوڑ دو، اس کو لٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور ہماری تاریخ یہ رہی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اس حوالے سے پڑھے، امام مالک رحمہ اللہ کی سیرت کو پڑھیں، اور اس طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی سیرت کو پڑھیں، اور ماضی قریب میں بھی کئی اسلاف و قابرین ایسے گزرے جنہوں نے ہر حکومت کا وہ فیصلہ جو کتاب و سنت سے ٹکرایا اس کو چھوڑا، اس کا رد کیا، کیونکہ یہ معاملہ ہم سب کا ہے، ہم سب کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھ لیا جائے کہ یہ قانون اور یہ جو ضابطہ بنایا گیا ہے، یہ قرآن، حدیث، سنت، اجماع کے خلاف، اس کی کوئی شرعی حیثیت، اس کو رد کرنا اور اس کی مخالفت کرنا ہم پر واجب ہے، فرض ہے، ضروری۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں
جب یہ واضح کر دیا کہ واللائی لم یحضن، وہ عورتیں جنہیں ابھی بلوغت نہیں ہوئی ان کو طلاق دی جائے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ جب نکاح نہیں تو اللہ نے طلاق کیوں بیان؟ بھائی نکاح ہوگا تو طلاق ہوگی۔ تو ہمارے پاس یہ قرآن کی نص ہے، قرآن پاک کی یہ واضح ٹھوس دلیل ہے۔ 18 سال کی جو عمر ہے، بلوغت تو ویسے ہی اس سے پہلے۔ پاکستان کی آب و ہوا میں کوئی بچی 18 سال تک یا 18 سال کے بعد بالغ نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے اور آب و ہوا میں بالعموم 13-14 سال کی بچی بالغ ہو جاتی۔ تو بلوغت کے بعد بھی نکاح کو روکنا، بتائیں اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا؟ جبکہ بلوغت سے پہلے بھی نکاح ہے۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں نکاح کو مرد عورت کے اکٹھ اور ملاپ سے تعبیر کر دیا گیا۔ جب نکاح کا ذکر ہو تو ہمارے ذہن میں بس وہی مرد عورت کا جو تعلقات ہیں وہ ذہن میں آتے۔ میں مجامعت یا مباشرت کا ذکر نہیں کر رہا، نکاح کے جواز کا ذکر کر رہا ہوں کہ نکاح پر پابندی نہیں ہو سکتی، نکاح ممنوع نہیں ہو سکتا۔ نکاح کی کتاب و سنت میں، قرآن و سنت میں اجازت۔ ایک آیت آپ نے سمجھ لی جو سورۃ الطلاق، اب دوسری آیت مبارکہ قرآن کی سمجھتے۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ النساء سے کہ شروع میں ہی غالباً یہ تیسری آیت مبارکہ ہے سورۃ النساء۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک اور انداز سے نابالغہ بچی کے نکاح کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ڈرو، تمہیں ڈر لگے، اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم یتیم بچیوں کے نکاح کے بعد ان سے انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر ان سے نکاح نہ کرو۔ تو اگر نکاح کرنا ہے تو آزاد عورتوں سے نکاح کر لو، عام عورتوں سے نکاح کر لو، جو تمہیں اچھی لگے، مناسب لگے، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 نکاح کر لو۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے بیویوں کے درمیان، فواحدہ، پھر ایک ہی نکاح پر قائم رہو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر لونڈی ہے آپ کی، اس پہ گزارا۔
اب اللہ تعالیٰ یتیم بچیوں سے نکاح کے بارے میں یہاں مسئلہ بیان کر اس آیت کو سمجھنے کے لیے 7 حدیث پڑھتے ہیں۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی رحمہ اللہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے، یہ پوچھتے ہیں اپنی خالہ محترمہ سے، ام المومنین سے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، کہ اماں جی، خالہ جی، اس آیت سے کیا مراد؟ یہ آیت آئی ہے، نازل ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پر نازل ہوئی یہ آیت، اس کا معنی تفسیر وضاحت ذرا کر۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میرے بانجے، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب لوگ یتیم بچیوں کو اپنی پرورش میں لے لیتے تھے۔ کوئی کسی کا باپ فوت ہو گیا تو وہ بچی کسی کی پرورش میں آ گئی، کسی کی کفالت میں آ گئی، بچی بھی آ گئی اور بچی کا جو باپ مال چھوڑ کے گیا وہ بھی آ گیا، کفالت سنبھال لی، نگرانی سنبھال لی، بچی کی سرپرستی ولایت سنبھال لی، اور مل کیا گیا، بچی بھی زیر کفالت آ گئی اور ساتھ ساتھ اس بچی کا مال۔ اب بندے کی خواہش ہوتی کہ یہ یتیم بچی جو میرے کفالت میں آئی ہے، اس کا باپ تو فوت ہو گیا، اگر وہ رشتہ محرم ہوتا، یعنی چاچا کی کفالت میں آئی ہے، ماموں کی کفالت میں آئی ہے، تو اس کی بھی یہی خواہش ہوتی کہ میں اس بچی حسن والی ہے، جمال والی ہے، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، تو کیوں نہ اس کو گھر میں رکھ، اپنے بیٹے سے، بانجے سے، بھتیجے سے اپنے گھر میں رکھ کے اس کا نکاح کر، یا اگر شرعی محرم میری نہیں ہے تو میں اس سے خود نکاح کر، اس کے 2 فائدے ہوں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے جو اس کا مال ہے وہ میرا ہو جائے، دوسرا بچی حسن والی، جمال والی، خوبصورت، یہ میرے نکاح میں آ جائے، اور تیسری بڑی بیماری کہ باہر نکاح کرنا ہے تو حق مار دینا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو حق مار ہے ہی نہیں نا، ہماری بچیاں تو حق مار کے بغیر نکاح ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے معاشرے میں ساری بچیوں کا نکاح بغیر کسی استثناء کے، سب کے ہاں بغیر حق مار کے نکاح ہو رہا ہے۔ صرف ہم شرعی مجبوری سمجھ کے 500، 5000، 10,000 باندھ دیتے ہیں، بچی کے ذہن میں یہ بات ہوتی نہیں کہ آج مجھے حق مار ملے گا۔ 5,000 اس نے کیا کرنا، 10,000 اس کو کیا کام ہے، اس کو 20,000، 50,000 اس کی کسی کام کا نہیں۔ اس لیے بچی حق مار کا دل دماغ میں خیال ہی نہیں رکھتی ہمارے معاشرے، اور اسی وجہ سے باپ پر بوجھ بھی ہوتا ہے کہ بچی ہے، بچیاں ہیں، اور نکاح کرنا ہے اور شادی کرنی ہے، اس کا خرچ اگر حق مار 10، 15، 20، 30، 40، 50 لاکھ ہو تو عورت کو بھی مال مل جائے اور باپ کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ بچی کو جاتے ہوئے 50 لاکھ، 30 لاکھ دے دیتے ہیں حق مار ان سے لے کے کہ یہ تیرا حق مار ہے، اب بچی تو مالک بن گئی، اس نے کیا کرنا ہے آپ کے جہیز کو اور آپ کے فریج کو اور آپ کے برتنوں کو، نہ آپ پر بوجھ اور نہ بچی کی پریشانی۔ تو ہمارے معاشرے میں تو یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا، عرب میں اس دور میں بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کم از کم مرد کی طاقت کے مطابق تو ہونا، ہماری طاقت تو 5,000، 10,000 سے اوپر جاتی نہیں، باقی اخراجات دیکھیں تو کروڑوں میں ہے،
حکمار جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں میں. ہم نے اس کی شرعی حیثیت اور اس کی حقیقت کو جانا اور پہچانا ہی نہیں. عوام نے پہچانا نہیں، علماء نے بیان نہیں کیا. پتہ نہیں کیوں نہیں کیا، مجبوریاں ہوں یا حالات سے یا معاشرے سے تنگ ہیں یا پریشانی ہے یا اسی کا وہ حصہ ہے. اس امام میں سب کی یہی حیثیت ہے، خاص ہو، عام ہو، علماء ہوں اور غیر عالم ہوں، سب کی حالت کیفیت یہی ہے. تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. تو ایسی بچی کے لیے جو آپ کی کفالت میں ہے، تو عرب میں پتہ کیا ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں ہوتی کہ یہ بچی میری کفالت میں ہے، لہذا مجھے بار تو حق مار دینا پڑے گا. خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے، حسن جمال بھی ہے، سب کچھ ہے، کیوں نہ میں اس کو معمولی اقمار دے کے گھر ہی رکھوں. اب بچی چاہتی ہے نہیں چاہتی، مجبور ہے، اس کی کفالت میں. اس کی رضا بھی نیم رضا ہوتی، ویسے پوچھ لیتے یا کرتے. حق مار نہ دیتے، یعنی کم از کم مار مثل تو ضروری تھا. مار مثل سے مراد ہوتا ہے وہ مار جو حق مار جو معاشرے میں رائج ہو، جو علاقے میں چل رہا ہے. تو عرب میں اس وقت یہ چلتا تھا، اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنا. آج بھی 2 لاکھ ریال، 4 لاکھ ریال، 5 لاکھ ریال، 10 لاکھ ریال وہاں چلتا ہے، آج بھی چلتا ہے. 50,000 ریال کم سے کم ہے، لاکھ ریال، اب لاکھ ریال ہو تو کروڑ کے قریب پہنچ جاتے. تو یہ مثل مار ہے کہ جو وہاں ہے کم از کم اتنا تو دے. لیکن وہ نہیں دیتے تھے اور یتیم بچیوں سے نکاح کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان بچیوں کے تحفظ کے لیے. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، خبردار اگر یتیم بچیوں کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکتے، مارے مثل نہیں دے سکتے، اور اگر بدصورت ہو، مال نہ ہو، تو پھر نکاح کرتے نہیں ہو. اگر مالدار ہو، خوبصورت ہو، پھر جلدی جلدی مثل مار بھی نہیں دیتے اور نکاح کر لیتے ہو. خبردار ایسا نہ کرو. اگر شادی کرنی ہے تو باہر کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اور باہر کرو، ان بچیوں پر ظلم نہ کرو. قرآن نے یہ آیت نازل فرمائی. اب ہمارے موضوع کیا تھا کہ نابالغہ بچی کا نکاح ہو سکتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، یتیم بچیوں کے نکاح کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو اور عورتوں سے نکاح کرو، ان سے نہ کرو، ان پر ظلم اور زیادتی نہ کرو. اب یہاں رک کے سوچے کہ یتیمہ کون ہوتی، یتیم بندہ کون ہوتا ہے، یتیم بچی کون ہوتی ہے؟ جس کا باپ فوت ہو گیا. اب حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، آپ نے بچے کی یتیمی کب ختم ہوتی؟ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی حدیث کے راوی خود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتما بعد احتلام، مرد کو جب احتلام ہوتا ہے تو اس کی یتیمی ختم ہو جاتی. ولا یتما علی جاریۃ اذا ہی حاضت، جب بچی کو ایام آ جاتے ہیں تو وہ یتیم نہیں رہتی. پھر غور کیجیے، بچہ کب جوان ہوتا ہے؟ حدیث نے بیان کر دی. بیٹی کب جوان ہوتی ہے، بالغہ ہوتی ہے؟ جب اس کو ایام شروع ہو.
جب احتلام اور ایام بچے اور بچی کے لیے شروع ہو جائے تو وہ یتیم نہیں رہتی۔ قرآن کہتا ہے یتیم عورت سے اگر تم نکاح ان سے انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح نہ کرو۔ قرآن یتیمہ عورت سے نکاح کے بارے میں اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح نہ کرو۔ قرآن ان بچیوں کے لیے لفظ یتیم بول رہا ہے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ بلوغت کے بعد نہ بچہ یتیم رہتا ہے نہ بچی یتیم رہتی ہے۔ یہ نابالغہ بچی کے نکاح کا ذکر اللہ نے سورۃ النساء میں فرمایا۔ واضح آیت ہے قرآن نے بالکل سورۃ النساء میں وضاحت کر دی ہے، فی الیتامہ کے الفاظ کے ساتھ۔ بھئی یتیمہ کی جمع یتامہ، یتیم بچیوں۔ یتیم کب تک ہے؟ جب تک بالغ نہ ہو۔ تو قرآن کی نص سے نابالغہ بچی کے نکاح کا ذکر قرآن میں۔ فرمایا اگر تم انصاف نہیں نہ کر سکتے تو پھر اور عورتوں سے نکاح کرو جو تمہاری کفالت میں نہیں ہے، جو تمہاری ولایت سرپرستی میں نہیں ہے، ادھر 2 کر لو، 3 کر لو، 4۔ اس آیت سے بعد میں جو زیادہ شادیوں کے رسیہ ہوتے ہیں نا، 2 3 4 شادیوں کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، وہ اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے جی قرآن آندہ ہے 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ بھائی اللہ نے جس سیاق و سباق میں کہا ہے نا، اس سیاق و سباق کو پڑھو۔ قرآن نے کس سیاق میں کہا کہ یتیم بچیوں پر ظلم نہ کر، ان سے نکاح کر کے ان کے مار کو اور ان کے مال کو کھا نہ جانا، اور عورتوں سے نکاح کر لو، باویں 2 کر لو، باویں 3 کر لو، باویں 4 کر لو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 4 کی اسلام نے اجازت دی۔ اور جو شوقین ہیں زیادہ شادیوں کے، وہ پھر اس آیت کو بڑے دڑلے سے بیان کرتے ہیں، اور کوئی قرآن یاد نہ ہوئے یہ آیت انہوں نے ضرور یاد ہو۔ مثنی و ثلاث و رباع، اور پھر بڑے بڑے نکات سٹتے ہیں۔ اللہ نے 2 تو شروع کیتا ہے، پہلے 2 پھر 3 پھر 4 پھر آخر تے 1 آکھیا ہے۔ یہ تے بیچارے یتیم نو آکھیا ہے تے بالکل کمزور بندے نو آکھیا ہے۔ اللہ نے 2 تو شروع کیتا ہے۔ میں کہ تسی بھی جامع المعقول والمنقول ہو، ایڈے نکات تانوں بھی تفسیر چو لب گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب 1 کا کہا ہے نا، وہاں فرمایا اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ اللہ تعدلو، کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدہ، پھر 1 کافی۔ عدل نہیں کر سکو، عادل لے آؤ نا میرے سامنے کوئی۔ اللہ آندہ جی عدل نہ کر سکو تو پھر کتنی نکاح کرنے؟ 1۔ تو جیڑا آندہ ہے میں 2 3 4 کر کے عدل کرنا، وہ بندہ میرے سامنے کھڑا کر، وہ لے آؤ، وہ ساڑھے سامنے بٹھاؤ نا، تو میں انہوں عدل دساں با کتھے عدل ہے، عدل آندے کنوں ہے، تے عدل ہے کتھے۔ اور جتنیاں 2 3 4 شادیاں ہوئی ہے، خاص کر ہمارے محلے میں ہماری جماعت، وہ سارے سامنے لے آؤ، میرے بٹھاؤ، میں انہوں نے کہانیاں دساں با عدل کتھے آ، عدل کنوں آندے؟ کیا ان کی دستانیں ہمارے علم میں نہیں؟ کہانیاں نہیں ہمارے علم میں؟ اصل مولانا محمد صدیق سرگودوی رحمۃ اللہ علیہ جامع علمیہ والے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اپنے دور کے سرگودا میں سب سے بڑے عالم تھے، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں آج تک ان جیسا سرگودا میں عالم پیدا ہی بھی نہیں ہوا، اتنے بڑے امام تھے اور محدث تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مولوی جڑا ہوتا ہے ایک قوم دی دھیاں جہا ہوتا ہے،
ان کا ایک قول ہے. تو اسی چونکہ دھیاں دی مانے تو ہونے اساں کسی دے راز نو فاش نہیں کرتے، لوگوں کے راز کو پی جاتے ہیں. ایک باپ، ایک بزرگ، ایک وڈیرا، ایک ممبر کے والی اور وارث ہونے کی حیثیت سے پی جاتے ہیں. اور دوسری بات کہ دھی کی طرح ہمارے ساری جماعت کے مسائل، گھریلو حالات، معاملات علم میں ہوتے ہیں، لیکن ڈسکس نہیں کرتے کہ ہمارے پاس یہ امانت ہوتی. اگر ممبر پر ہم خیانت شروع کر دیں اور کسی کو ذلیل کرنا شروع کر دیں تو اس سے بڑا جرم کیا ہو؟ یہ ممبر کی امانت ہوتی، یہ مقام کا تقاضا ہوتا ہے. کچھ مصلی کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ ممبر کے تقاضے ہوتے ہیں. اگر لے آؤ ہمارے سامنے کھڑے کرو، ہم کہانیاں سنائیں کہ عدل کسے کہتے ہیں، کہاں ہے عدل؟ قرآن کی مذاق اڑاتے ہو پرانی آیات کا. مثنی و ثلاث و رباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. اللہ کہتا ہے خبردار، اگر تمہیں عدل کا ڈر ہو کہ عدل نہیں قائم کر سکو گے تو ایک ہی رکھو. عدل، عدل، انصاف نہیں، عدل. اے جڑا انصاف ہے نا، یہ ساڑھے پنجابی جو استعمال ہوتا ہے. اصل لفظ عدل ہے. عدل، عدل بہت اونچی جگہ پر ہے، وہاں انصاف نہیں، وہاں عدل کا تقاضا. کبھی عدل پہ بحث کریں گے کہ عدل کہتے کسے، اور اس پر بھی بحث کریں گے مثنی و ثلاث و رباع. تو قرآن نے یتیم بچیوں کے مقابلے میں یہ بات کہی ہے کہ یتیم بچیاں نہ ظلم کر، نکاح کر کے ظلم زیادتی نہ کرے، انہوں نے حق مارتے مال کھان لی، اور کر لو نکاح. جی بندہ کسی ظالم نو آندا ہے نا، یار کوئی بندہ کسی ظلم کرے تو بندہ یار تنے غریب ہی لبیا سی، وہ فلاں تیرا جوڑ دے، جا ادھ نو نہ لڑ، جا ادھ نہ مقابلہ کر. اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں کہ ایک ان یتیم بچیوں سے نکاح کر کے ظلم نہ کرنا. اگر نکاح کرنا ہے تو باہر 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، ان پر ظلم نہ کرے. تو اسے سمجھ لیا کہ 2 فرض ہو گئی اور 3-4 جڑیاں وہ ضروری ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، یہ بھی کوئی شک نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے. کب کی ہے؟ حضور دی پہلی شادی کتنی عمر ہوئی؟ بعد نے 20 سال لکھا ہے، بعد نے 25 سال لکھا ہے. حضور کی اپنی شادی. تو دوسری شادی کد ہوئی؟ 53 سال کی عمر. یہ حضور دی پہلی شادی، پہلا نکاح 20 سال ہویا ہے، تو پھر رسول اللہ نے 33 سال دوسری شادی کا کبھی سوچا بھی نہیں. تو جب 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے تو پھر 5 اور کم کر. 53 سال کی عمر میں جب خدیجہ فوت ہوئی، اس کے بعد بھی حضرت سودا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ خولہ آئی اور کہا یا رسول اللہ تسی کوئی شادی کر لو دوسری. جب خدیجہ فوت ہوئی، حضور کے گھر میں کوئی نہیں تھا بچیوں کے سوا. یا زینب تھی، رقیہ تھی، ام کلثوم تھی، فاطمہ تھی، 4 بیٹیاں تھیں، اور حضور کے گھر میں ایک عورت نہ تھی. خدیجہ فوت ہو گئی. پھر حضور نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا، پھر رسول اللہ نے حضرت سودا سے نکاح. باقی سارے نکاح کسی خاص حکمت اور ضرورت کے تحت ہیں، اور وہ تبلیغی ضرورت ہے، کبھی اس پر بحث کریں گے. ہمارا اصل موضوع نہ رہ جائے. فرمایا یتیم بچیوں کے ساتھ ظلم نہ کر. قرآن کی اس دوسری آیت سے واضح ہوا کہ نابالغہ بچی سے نکاح ہو سکتا. یہ قرآن کی 2 آیت میں پڑھ چکا. اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 127، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ.
اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے لوگ فتویٰ لیتے ہیں، پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں. فی النساء قل اللہ یفتیکم، فرما دیجئے تمہیں اللہ فتویٰ دیتا ہے. قربان جائیں اس آیت کے اندر شان مصطفیٰ پر. وہ تجھ سے فتویٰ لیتے ہیں اے محبوب عورتوں کے بارے میں، آپ فرما دے تجھے اللہ فتویٰ دیتا ہے. کیا میرے محمد کا فتویٰ کس کا فتویٰ ہے؟ اللہ فتویٰ دیتا ان عورتوں کے بارے میں. یفتیکم فیہن، ان کے بارے میں تجھے اللہ فتویٰ دے رہا ہے. وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں. یہ تیسری آیت. پھر یہاں عورتوں کے ذکر کیا اور نکاح کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں. پتہ ہے جنہوں نے نابالغہ بچی کے نکاح کو جائز نہیں نہ مانا، انہوں نے تعویل کیا، کہتے ہیں النساء وڈی عورت نو آندے. اللہ تعالیٰ یتیم کا لفظ ضرور کیتا ہے لیکن نال النساء کا لفظ بڑی عورت. سن لیجئے قرآن میں النساء سے مراد مطلقاً جنس عورت، ساری عورتیں اس میں داخل. اس کی مثال میں پنجابی تو سمجھان لی بڑی سادہ جی. اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اوپر دوسری گیلری میں عورتیں جمعہ پڑھ رہی ہیں، بتائیں اس میں بچیاں ہیں یا نہیں؟ بچیاں بھی ہیں. آپ نے کیا کہا؟ عورتیں پڑھ رہی. باہر کسی بندے نے کہا مسجد کے حال میں مرد جمعہ پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا معنی ہے کہ یہاں بچہ کوئی نہیں؟ بچہ بھی. یہاں جن سے مرد مراد ہے، اوپر جن سے عورت مراد، اس میں ساری موجود. اور قرآن دی وچوں ایک مثال دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ فرعون بنی اسرائیل پہ ظلم کرتا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور تمہاری، لفظ نساء ہے، دودھ پیتی بچیوں کو ذبح کرتا تھا یا بڑی عورتوں کو ذبح کرتا تھا؟ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ بچیاں زندہ رکھتا تھا، چھوڑتا تھا، انہیں نہیں مارتا تھا، بچوں کو ذبح کر دیتا تھا. لفظ نساء ہے، چھوڑتا چھوٹی بچی کو، تو بچی پیدا ہو گئی نہیں کہتا تھا، نہیں مارتا تھا، نہیں کچھ کہتا تھا. قرآن نے کیا ہے؟ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ چھوڑ دیتا تھا، وہ زندہ رکھتا تھا تمہاری دودھ پیتی بچیوں کو، مار دیتا تھا دودھ پیتے بچوں کو. موسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے، ماں نے کیوں کنویں میں ڈالا، دریا میں ڈالا؟ خطرہ تھا کہ بچے کو ذبح کر دے. تو لفظ نساء ہے، ذکر اب بچیوں کا ہے. اللہ کہتا ہے یتیم بچیوں کے نکاح کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 127 میں پھر کر رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اگر تمہارا ان سے رغبت ہے، رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح کی، تو پھر ان کا حصہ دو، ان کا حق مثل مار دو. مار دیتے نہیں ہو. لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان ینکحوہن، نکاح کا رغبت رکھتے ہو، نکاح یتیم بچیوں سے کرنا چاہتے ہو اور ایک مار تم دیتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ پھر روک رہا ہے، ڈرا رہا ہے کہ خبردار، نکاح کا دل کرتا ہے نکاح نو کہ یتیم بچی میرے نکاح آ جائے تو حق مار نہ دینا پہ. حق مار دیتے نہیں اور نکاح کرتے ہو. خبردار، وان تقوموا للیتامی بالقسط، عدل کرو، انصاف کرو آپ ان یتیم بچیوں کے ساتھ، انصاف پر ڈٹے رہو اور قائم رہو. نکاح کرو لیکن انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ ان کے حقوق اور مثل مار ادا کرو.
قرآن نے واضح کر دی تیسری آیت میں کہ نکاح کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے۔ اب قرآن کی 3 آیات ہو گئی، اب حدیث کی طرف آئے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ ہماری دوسری دلیل کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی حدیث۔ یاد رکھ، مسلک اہل حدیث کو ہمیشہ یاد رکھا کر۔ میں نے ایک جملہ بولا ہے، شاید آپ نے توجہ نہیں کی، کہ ہماری پہلی دلیل کیا ہے؟ ہماری پہلی دلیل اور دوسری دلیل، بس یہ نہیں جملہ کہنا، پہلے میں نے یہ نہیں کہا۔ ہماری پہلی دلیل قرآن ہے اور ساتھ ہی پہلی دلیل میرے محمد کی حدیث ہے، دوسری نہیں۔ دوسرا درجہ حدیث کا نہیں بھائی، دوسرا درجہ دینا ہی تو ظلم ہے۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، قرآن دیا گیا ہوں، اس کی مثل میں ایک اور چیز دیا گیا ہوں، وہ محمد مصطفیٰ کی حدیث۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی سمجھو اس نے اللہ کی مانی۔ وہ فتویٰ تجھ سے لیتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، فرما دیجئے تمہیں اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ جو اللہ کی بات ہے وہ رسول کی بات ہے، جو رسول کی بات ہے وہ اللہ کی بات۔ قرآن کے ساتھ دوسری دلیل حدیث پاک ہے۔ حدیث پاک سنیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کی حدیث کو بیان کیا، اور بیان کرنے سے پہلے اوپر باب باندھا، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح البخاری کو پڑھنے اور جانے اور سمجھنے اور پڑھانے والے جانتے ہیں، جسے ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر باب باندھا ہے، نابالغ چھوٹے بچے اور بچیوں کے نکاح کا باب، چھوٹے بچے اور بچیوں کے نکاح کا باب۔ یہ باب باندھ کے نیچے حدیث لائے، کس کی؟ سیدہ طیبہ طاہرہ۔ بتاؤ اور کس گھر کی دلیل چاہیے؟ سب سے بڑا گھر تو محمد مصطفیٰ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نکاح کے بارے میں خود سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ فرماتی ہیں، جب میرا نکاح ہوا، صحیح البخاری کی حدیث، امی عائشہ فرماتی ہے جب میرا نکاح ہوا، کس کے ساتھ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری عمر 6 سال تھی، اور جب میری رخصتی ہوئی حضور کے ساتھ تو میری عمر 9 سال تھی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال رہی، جب آپ فوت ہوئے میری عمر 18 سال تھی۔ تم کہتے ہو 18 سال سے کم نکاح نہیں ہوتا، ام المومنین 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو رہی۔ تمہارا قانون ہمارے جوتے کی نوک پر ہے، تم رافضیوں کو زبان دینا چاہتے ہو؟ یہ قانون بن جائے اور چل جائے اور آگے بڑھ جائے اور تم کہو، اور رافضی سٹیجوں پہ آ کے کہیں کہ تواڈی ماں دا نکاح ہی اس ویلے ہویا جڑا قانون چی ثابت کوئی۔ تم امی عائشہ کے نکاح کو مجروح کرنا چاہتے ہو؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ این جی اوز ہیں یا رافضیت ہے؟ میرا دعویٰ ہے اور ممبر پہ کھڑا ہو کے دعویٰ کر رہا ہوں، رسول اللہ کی 4 بیٹی ہے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، چاروں کے نکاح 18 سال سے پہلے ہوئے ہیں۔ 18 سال کے بعد کوئی مائی کا لال ثابت کر۔ زینب کا بھی نکاح 18 سال سے پہلے ہوا ہے، سیدہ رقیہ کا بھی، ام کلثوم کا بھی، سیدہ فاطمہ الزہرا۔ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ رسول اللہ کے گھر میں آ رہی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو رہی۔ اور جاؤ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الام میں یہ بات لکھی ہے کہ مکہ میں کم سے کم مدت بلوغت کی 9 سال، اس دور میں 9 سال کی عمر میں بچی بالغ ہو جاتی۔ مکہ میں، مکہ کی بلوغت عمر بتا رہے ہیں کم سے کم۔
اس کی مثال میں دیتا ہوں، قرآن پاک میں ہے نا کہ بچہ اپنی ماں سے 30 مہینوں میں جدا ہوتا ہے. کتنے مہینوں میں؟ 30 مہینوں. ماں کے ساتھ جڑا رہتا ہے کتنے؟ 3 مہینے پورے، 30 مہینے. اس میں علماء امت نے بیان کیا کہ قرآن کہتا ہے، ایک فقہی مسئلہ ثابت کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ماں دودھ پلائے بچے کو پورے 2 سال، 24 مہینے ہو گئے، 2 سال نکل گئے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 6 مہینے. محدثین نے، فقہا نے یہ بات لکھی ہے، اگر 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے عورت کا تو وہ بچہ صحیح و نسب ہوگا، حلالی ہوگا، اس لیے کہ قرآن نے کم سے کم مدت حمل کی 6 ماہ بیان. زیادہ سے زیادہ کتنی ہو گئی؟ 9. کم سے کم 6 سال. بلوغت ہو جائے 13 سال میں، بلوغت ہو جائے 16 سال میں، بلوغت ہو جائے 14 سال میں. یہ بڑی سے بڑی عمر ہے. کم سے کم عمر کتنی ہوئی؟ 9 سال. جب امی عائشہ کا نکاح 9 سال میں ہوا، اور یہ روایت تواتر کے قریب قریب ہے. جس نے انکار کیا ہے اس نے جذبات میں انکار کیا ہے، حقائق کے خلاف انکار کیا ہے، دلیل کی بنیاد پر انکار نہیں کر سکا. ویسے کہا ہے ہو سکتا ہے محدثین کو غلطی لگ گئی ہو. امی عائشہ نے کوئی گل چھٹی ہے جو غلطی لگی؟ امی عائشہ نے فرمایا جب میرا نکاح ہوا تو میری عمر 6 سال تھی، جب میری رخصتی ہوئی تو میری عمر 9 سال تھی، جب رسول اللہ فوت ہوئے میری عمر 18 سال تھی، اور میں حضور کے ساتھ 18 سال رہی. یہ ماں عائشہ بیان کر رہی ہے. تو آپ بتائیں یہاں مغالطہ کس بات؟ صرف ایک بات ہوتی نا کہ میں 9 سال کی تھی جب حضور کے گھر میں، اور کوئی بات نہ ہوتی تو ہو سکتا تھا کوئی کہتا نہیں یہاں 9 سال نہیں 19 سال ہوگا. جب امی عائشہ فرماتی ہے نکاح ہوا تو 6 سال کی تھی، رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھی. اور آگے پتہ کیا فرماتی ہے؟ جب میری رخصتی ہوئی میں کھلونے ساتھ لے آئی. کھلونے کب لاتے ہیں بچی؟ کھلونے ساتھ لائی. پڑھو نا حدیث، کھولو نا اپنی اکھاں نو. میں کھلونے ساتھ لائی اور میں 9 سال حضور کے ساتھ رہی. جب میں بیوہ ہوئی تو میری عمر 18 سال تھی. امی عائشہ نے کوئی گل چھڈی نہیں. مغالطہ کہاں لگایا؟ چلو ایک اور حدیث کی طرف بڑھ. وقت بھی مزید اجازت نہیں دیتا، اختصار کے ساتھ حدیث سن لے. سیدنا عثمان بن مظعون یہ صحابی ہے رضی اللہ تعالی، یہ فوت ہونے لگے. ان کی چھوٹی بچی تھی، چھوٹی تھی، تو انہوں نے اپنے بھائی قدامہ بن مظعون کو بلایا، اپنے حقیقی بھائی کو. فرمایا کہ یہ جو میری بیٹی ہے نا، بچی ہے، اگر میں فوت ہو جاتا ہوں تو یہ اس کا ولی وارث، پالنا پوسنا یہ تیری ذمہ داری ہے. اس کے نکاح شادی کر معاملہ جتنے ہیں نا وہ تیرے حوالے. بیٹی کس کی تھی؟ عثمان کی، بن مظعون کی. چچے بھائی یعنی بیٹی کس کے حوالے ہوئی؟ چچا کے حوالے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عثمان اور قدامہ میرے ماموں تھے، دونوں بھائی تھے، دونوں میرے ماموں تھے. تو میں نے چاہا اپنے ماموں کے گھر عثمان دوسرے ماموں کی بیٹی چونکہ کفالت اس کی ہے، ذمہ داری اس کی ہے، تو میں ان سے رشتہ مانگنا چاہا. میں نے رشتہ مانگا، انہوں نے مجھے ہاں کر دی اور میرا نکاح کر دیا. ہاں بھی کر دی، اور توجہ ہے آپ، انتہائی اہم حساس مسئلہ بیان کر رہا ہوں. فرمایا میں نے رشتہ مانگا اپنے ماموں کی بیٹی کا. ماموں میرا اس کا باپ فوت ہو چکا تھا، اس کے چچا اس کے کفیل تھے، ولی تھے. میں نے اس سے رشتہ مانگا، انہوں نے ہاں بھی کر دی اور میرا نکاح بھی کر دی. ہاں بھی کر دی اور نکاح بھی کر دی. فرماتے ہیں جب میرا نکاح ہوا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ، وہ صحابی رسول ہے، انہوں نے اس بچی کی ماں کے ساتھ رابطہ کر کے رشتہ مانگ لیا. میں نے بھی مانگا تھا،
اور چاچا سے مانگا، اپنے ماموں سے مانگا. تو مغیرہ بن شعبہ نے کس سے مانگا؟ اس کی ماں سے. حضرت مغیرہ کے پاس مال دولت زیادہ تھا، پیسہ زیادہ تھا، میرے پاس کچھ نہ تھا، کم تھا. تو بچی کی ماں نے اس کے رشتے کو پسند کر لیا اور بچی کو قائل کر لیا. ماں اور بچی راضی ہو گئی مغیرہ کے ساتھ نکاح کرنے پر. جب کہ میرا نکاح ہو چکا تھا، میرے ماموں نے، بچی کے چچا نے میرا نکاح کر دیا تھا، تو انہوں نے ادھر رشتہ کرنے کا ارادہ کیا اور مجھے انکار کر دیا کہ ہم تجھے رشتہ نہیں دیں گے. جو ہوا بات ہوئی، آپ طلاق کہہ دے، نکاح آپ کر دیا تھا، بچی نہیں اب مانتی، لہذا نکاح جو ہے ہم آپ کے ساتھ کیا تھا، رخصتی نہیں دیں گے، ہم نکاح ہو. کیس آ گیا محمد مصطفیٰ کی عدالت. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. رسول اللہ کی عدالت میں فیصلہ آ گیا. رسول نے عبداللہ بن عمر کو بلا لیا جن کا نکاح ہوا تھا، اور حضرت قدامہ کو بلا لیا جو اس کے ماموں تھے اور ولی تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کے ماموں تھے، اس بچی کے دلہن کے وہ چچا تھے. رسول نے ان کو بلا لیا اور اس بچی کو بھی بلا لیا، اس کی ماں کو بھی بلا لیا اور مغیرہ بن شعبہ کو بلا لیا. دونوں رسول اللہ کے پاس موجود ہیں. رسول اللہ نے فرمایا آپ بتاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر نے پوری حقیقت بیان کی. حضرت قدامہ بولے یا رسول اللہ، اس کا باپ مجھے ولی بنا کے گیا تھا اور میں نے اس کو پالا پوسا پڑھایا سمجھایا اور اس مقام پر پرورش کر کے لایا. اب مجھ سے عبداللہ بن عمر میرے بھانجے نے رشتہ مانگا، میں نے ان کو دے دیا، نکاح ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں. تو آپ نے فرمایا ہیا یتیمہ، ہیا یتیمہ، ہیا یتیمہ، یہ بچی ہے اور یتیم ہے. فرمایا یا یتیمہ، یہ تو یتیم ہے، لہذا رخصتی سے پہلے اس کو حق ہے. اگر نکاح کو یہ قائم رکھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، اگر نہ رکھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے. اس سے پوچھا جائے گا، اس کو اختیار دیا جائے گا. رسول اللہ نے اس بچی کو اختیار دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ، میں عبداللہ بن عمر سے نہیں، میں مغیرہ بن شعبہ سے نکاح کرنا چاہتے ہوں. رسول اللہ نے اس کو فسخ کر دیا اور حضرت اس عورت کو اختیار دے دیا. میں پوچھتا ہوں عبداللہ بن عمر کا اس بچی کے ساتھ جب نکاح ہوا، ہیا یتیمہ، وہ بالغہ نہیں تھی. اس سے ایک اور حدیث سناتا ہوں. رسول اللہ کے پاس ایک بچی آئی، کیونکہ وقت نہیں ہے اور موضوع میں کلوز کرنا چاہتا ہوں. 2 حدیث پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی آئی، جوان ہو گئی. کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعوت دائر کرتی ہوں اپنے باپ کے خلاف. میں چھوٹی تھی، میں نابالغہ تھی، میں بچی تھی، میرے باپ نے فلاں کے ساتھ میرا نکاح کر دیا. اب میں جوان ہو گئی ہوں، میں اسے پسند نہیں کرتی، لہذا مجھے اس سے میری جان چھڑائی جائے. رسول اللہ اس کو باپ کو بلا کے پوچھا، ساری حقیقت بیان کی. فرمایا فخیرہا رسول اللہ، رسول اللہ اس عورت کو، بچی کو اختیار دے دیا. اگر تو ہاں کرے تو تیرا وہی نکاح قائم ہے، اگر تو انکار کرے تو میں محمد بحیثیت سے حاکم، بحیثیت رسول اللہ، بحیثیت قاضی القضات تیرے اس نکاح کو فسخ کرتا ہوں. بتاؤ تجھے اختیار ہے. بچی نے اختیار جب لے لیا، پھر بچی بولی یا رسول اللہ، میرے باپ کا نکاح مجھے قبول ہے پڑھایا ہوا، لیکن میں اس لیے آئی تھی تاکہ بچیوں کو قیامت تک پتہ چلے کہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، تو ان کی رضا کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اب میں باپ کے فیصلے پر راضی ہوں. مجھے بتاؤ یہ نکاح بچی کا باپ نے کیا ہے بحیثیت ولی جب بچی بالغہ نہیں تھی. سب سے حیران کن حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ہیں سیدنا زبیر اور دوسرے قدامہ بن مظعون، وہی صحابی جن کا پیچھے ذکر ہوا عبداللہ بن عمر کے ماموں.
یہ بیمار تھے، قدامہ بیمار تھے۔ زبیر بن عوام انہیں پوچھنے گئے، سینا زبیر صحابی ہے، اشرم مبشرہ میں سے ہے، بڑا صحابی ہے، یہ پوچھنے گئے بیماری تمارداری کے لیے گئے کس کے پاس؟ سیدنا قدامہ کے پاس۔ وہ بڑے بیمار تھے، یہ جا سکا بیٹھے، جو ہی بیٹھے نا اس کے پاس زبیر بیٹھے ہیں، کس کے پاس؟ قدامہ کے پاس، تیمارداری کر رہے نے، پوچھ رہے نے، کول بیٹھے نے، دعا کر رہے نے، تو پچھو ایک بندہ دوڑیا ہوا آیا حضرت زبیر کے گھر سے کہ خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کو بیٹی دی۔ دو صحابی بیٹھے، حضرت زبیر بھی تے حضرت قدامہ بھی۔ بیمار کون ہیں؟ قدامہ چرپائی تے پہ وڈیری عمر موت کے دے قریب نے، تے زبیر رضی اللہ کول بیٹھے، تے مگروں بندہ دوڑے آیا کہنے کا زبیر مبارک ہوئے تیرے ہاں بچی پیدا ہو۔ خوش ہو گئے کہ بچی دا ساڑھے دے مت وٹ پہ جا۔ زبیر خوش ہو گیا کہ میری دھی ہوئی ہے، میری بچی ہوئی۔ بیمار کول کون سا؟ توجہ ہے نا، بیمار کون آئے؟ قدامہ۔ تو پوچھن کون آئے؟ زبیر۔ بچی کی دی ہوئی ہے؟ جنہاں زبیر دی۔ جب خوشخبری ملی نا تو قدامہ انجے چرپائی تے لیٹے لیٹے فرمان لگے اس بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ بچی کی عمر کنی یار دسو ہن کتنی عمر ہے؟ ایک دیہاڑ بھی نہیں، ایک دن بھی نہیں۔ فرمایا اس بچی کا جو پیدا ہوئی ہے اس کا رشتہ مجھے دے دو، نکاح مجھ سے کر دو۔ ہن تو سارا حیران ہونا ہے نا، عجوبہ حدیث ہے۔ حضرت زبیر ہنسے، مسکرائے، ناراض نہیں ہوئے، توں پیا حالت کیڑی ہے تے توں میرے کو بیٹی دا رشتہ منگتا ہے تے پیدا اج ہوئی ہے، کوئی بات؟ پوچھا مجھے نکاح کر کے مجھے نکاح دو، مجھے رشتہ دے دو۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ لازمی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ لازمی بات ہے بندی سی، فرمانے لگے آپ کی حالت تو یہ ہے، چرپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، پڑے ہیں، اور آپ کیا کریں گے اس میری بیٹی کو؟ بھائی ہم نکاح کے نابالغہ بچی کے نکاح کے قائل ہے، تم 9 سال کہتے ہو، میں کہتا ہوں 1 گھنٹہ ولادت کے بعد نہیں، 1 منٹ کے بعد بھی نکاح ہو سکتا، باپ موجود ہو نکاح کر سکتا۔ خلوت علیحدہ معاملہ ہے، مجامت علیحدہ معاملہ ہے، مرد عورت کا ملاپ الگ مسئلہ ہے، وہ فقہی مسائل وہ الگ ہے۔ نکاح کی حرمت کہاں آ گئی کہ نکاح ہی نہیں ہو سکتا، جڑا پڑھائے گا وہ جیل لے جائے گا، جرمانہ ہوئے گا، سزا ہوئے گی۔ سارے جڑے مجرم چور ڈاکو ہے وہ تو سارے سزا بھگت چکے ہیں، ہن نکاح دی سزا رہ گئی۔ فرمایا نکاح کر دے۔ زبیر کہنے لگے کیا کرو گے بھائی اس بچی کو؟ فرمایا جے میں ہو گیا نہ ٹھیک، صحت میری ہو گئی ٹھیک تے میں ہو ساں تے زبیر دی بیٹی میری بیوی ہو سی۔ اس تو بڑا شرف کی ہو سکتا ہے کہ زبیر ایڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قریبی رشتہ دار، وہ دی بیٹی میرے نکاح جو سی، جے میں ٹھیک ہو گیا تے جے میں فوت ہو گیا تے پھر میں ادو فوت ہو ساں، ادو میرا مال دولت پیسہ تو انہوں پتہ ہے نا، او دے وچ تواڈے دھی دا حصہ بن جا سی، وراثت بن جا سی، لہذا تہاڈا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جے میں ٹھیک ہو گیا میرا بیوی بن جا سی، اور جوان ہو گئی بیوی بن جا سی، جے نہ ہو سکیا ایسا تے میرے مال دی وارثہ بن جا سی، فائدہ تے فائدہ ہی ہے۔ زبیر نے وہیں بیٹھے بیٹھے قدامہ کے ساتھ پہلے دن کی بچی کا نکاح کر دیا۔ اب بتاؤ کیا شک رہ گیا ہے؟ پنجاب اسمبلی سے بننے والا یہ قانون ہم نہیں مانتے۔ جس دن یہ پیش ہونا تھا اس سے چند دن پہلے میں نے مختلف ایم پی اے سے رابطے بھی کیے، اپنے شرعی ذمہ داری فریضے کو ادا کیا۔ جن سے رابطے کیے سب نے کہا انشاءاللہ جی اسی مخالفت کر ساں، کچھ غیر حاضر ہوئے، اجلاس سے غیر حاضر ہوئے، اور کسی نے وہاں کا پتہ ہی نہیں جی چلے، جلدی جو ہو گیا سن تے پتہ ہی نہیں چلے، سب بے ایمان اور کتاب و سنت کی مخالفت کرنے والی یہ بدبخت کوئی ایک دو کے سوا
وہ بھی اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپنے غصے کے اظہار کے لیے انہوں نے قرآن و سنت کو بیان کیا. چلو بیان تو کیا، چاہے جس رنگ میں یا جس نیت سے کیا، انما الاعمال بالنیات، لیکن ان کی بات کو رد کر دیا گیا اور قانون کا حصہ اس کو بنایا گیا. اور ہم انشاءاللہ اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے اور اس کتاب و سنت کے خلاف بننے والے آئین کو انشاءاللہ ختم کروا کے چھوڑیں. یا ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارا ایمان نہیں مانتا، قرآن نہیں مانتا، حدیث نہیں مانتی، اور صحابہ کرام کا منہج اور سیرت اور ام المومنین امی عائشہ کا نکاح، اس بات کی دلائل ہمارے پاس محفوظ ہیں، موجود ہیں. اور ساتھ ہی یہ بات یاد رکھے اس پر امت کے جمع ہے. اور کس طرح باپ کو روکا جا سکتا ہے کہ اس کی بچی 14 سال 15 سال کی ہے اور وہ کہتا ہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں نکاح کرے گا تو سزا ہوگی، جرمانہ ہوگا، جو پڑھائے گا اس کو بھی جرمانہ ہوگا. کم بختوں، کتاب و سنت کے واضح نصوص کے خلاف ہم انشاءاللہ اس کو نہیں مانتے اور قانون نہیں بننے دیں گے اور اس کو روکیں گے، اور انشاءاللہ اس کو عدالت کے ذریعے مسترد کروائیں گے، دلائل کے ساتھ کروائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ.